بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پورے پاکستان کو مبارکباد ہو آج، کیونکہ ہماری جو بہت اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ ہسٹری کا، اور یوم پاکستان کی 85ویں سالگرہ آپ سب کو مبارک ہو۔ دیکھو، آزادی بہت بڑی نعمت ہے، خدا دا واسطہ ہے اپنے ملک کا سوچیں۔ یہاں پہ ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، ڈیجیٹل دہشت گردی بند کرو، اچھی گفتگو کرو، پاکستان کی محبت میں اکٹھے ہو جاؤ پلیز، خدا کا واسطہ ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف نے قوم کو یوم پاکستان کی 85ویں سالگرہ پر دلی مبارکباد پیش کی تھی۔ میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ پہنچا دوں یہ بات۔ 23 مارچ 1940 ہماری تاریخ کا ایک عظیم اور فیصلہ کن لمحہ ہے۔ 23 مارچ ایک ایسا دن جب ہمارے اجتماعی عزم کو واضح سمت ملی۔ یہ دن پاکستانی قوم کی غیر متزلزل عزم کی علامت ہے۔ ISPR نے کہا ہے کہ ہمارا وطن جمہوریت کے پرچم تلے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ہمارا وطن اسلامی اصولوں کو ہمیشہ مقدم رکھے ہوئے ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس لیے اللہ کی نصرت سے پاکستان جمہوری اداروں کو مستحکم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ مہربانی، شکریہ۔ اور باقی بہت ساری باتیں ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا۔ پاکستان امن کا پیغمبر ہے اور ہم اسے ہر حال میں محفوظ رکھیں گے۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ۔ دیکھیں نا، اس طرح کے موقع پہ اپنی فوج کو سر پہ بٹھاؤ، ہمیشہ ہی بٹھاؤ۔ ویسے تو میں کوئی احسان نہیں ہے، ساڈا فرض ہے۔ مہربانی کرو نہ، جس ملک کی فوج مضبوط ہے وہی ملک جو ہے وہ ترقی کرتا ہے۔ بس اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے بلا وجہ نا الٹیاں سیدھیاں گلاں نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں، نوش کی پولیس پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 4 اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ دیکھو ادھر چل رہے وہی کام، BLA کے لوگوں کی لاشیں لینے کے لیے جو آج وہاں پہ بلوچستان میں کوئٹہ میں سول اسپتال کے بعد ڈرامہ ہوا، اور وہاں پہ 3 دہشت گرد جو تھے وہ لاشیں لے رہے تھے BLA کے لوگوں کی لینے کے لیے، زبردستی انہوں نے فائرنگ کی۔ 1 افغانی اور 2 پاکستانی جو ہیں وہاں پہ شہید ہو گئے، اور افغانی بھائی بھی وہاں پہ شہید ہو گیا ہے۔ اور فائرنگ کس نے کی؟ BLA کے ساتھیوں نے۔ تو وہاں پہ مارنگ بلوچ وغیرہ کو پکڑ کے بند کر دیتا ہے سی، تاکہ یہ مہربانی کرو، یہ بدماشی نہیں چل سکتی۔ اور بلوچستان کے جو حالات ہیں بالکل ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہو جائیں گے، اگر نہیں ٹھیک تو کر لے گی فوج، کر ہی رہی ہے۔ اس لیے دیکھو بھائی، امن اور رمضان شریف میں یہ دہشت گردی کر رہے ہیں، اس لیے میں بہت سخت ہوں، اور میں جناب ہمیشہ سے اس لیے چاہتا ہوں کہ پاکستان امن کا گہوارہ رہے، اور کوئی بندہ بھی پاکستان کے امن کو خراب نہ کرے۔ یار اللہ دا واسطہ ہے، تسی مہربانی نہیں کر سکتے الٹیاں سیدھیاں گلاں اور پوسٹ تسی جڑے ری پوسٹ کر دے جے، شیئر کر دے جے باہر بیٹھے بگوڑیاں دے، تو تمہیں پتہ ہی ہے پھر اندر بھی سختی ہو رہی ہے، پکڑے جا رہے ہیں، تو سختی تو ہے۔ اور ابھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے جناب کہ سختی مزید ہو رہی ہے۔ اور یہ میں آپ کو دوں بتا، وزیر اعلیٰ جناب بلوچستان، نام ہے سرفراز بگٹی، مزدوروں کا قتل، وحشیانہ کاروائیاں جو ہوئی ہیں ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے سخت۔ دیکھو نا، ہارڈ ہٹنگ سٹیٹمنٹیں آ رہی ہیں، تو وہ کہتے ہیں نہیں چھڑنا انہوں۔ اور ابھی فی الحال 4 مزدوروں کو انہوں نے شہید کیا تھا، 4 پولیس اہلکاروں کی شہادت جو ہوئی ہے اس کے بعد یہ بیان دیا گیا ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بھائی ایسے نہیں چلے گا، ایسے پاکستان میں امن کو خراب کرنے نہیں دیں گے، بس یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اور جو کسی پولچے نے نا کہ BLA راہ سے اور ان کے سوئٹزرلینڈ میں یہ ہربیار مری اور پتہ نہیں کیڑے مری، نام نہیں لینا چاہ رہا، بات یہ ہے کہ جو ان لوگوں کو نفرت کی نگاہ سے ہمیں دیکھنا چاہیے جو پاکستان کے دشمن ہیں، کیونکہ پاکستان ہمیں بڑی قربانی کے بعد حاصل کیا۔ ہمارے بزرگوں نے مائیگریٹ کر کے ان سے باتیں ہم سنتے تھے کہ کیسے وہاں پہ ہمارے اوپر مسلمانوں پہ وہاں سے مائیگریٹ کرتے ہوئے تشدد اور قتل و غارت اور شہادتیں دینی پڑی تھی۔ مہربانی نہیں ہو سکتی تسی یہ راہ کو فنڈ لے کے تو یہ BLA اور BRA کیا مطلب BLA کیا BRA تھوڑا کر رہے ہیں بندوبست، پریشان نہیں ہونا۔ تو اس لیے وہ لاشیں زبردستی تو نہیں لی جا سکتی دہشت گردوں کی جو پڑی ہوئی ہیں، تو وہاں پہ فائرنگ تو کروائی ہے نا، تو اب وہ مارنگ بلوچ بھی اندر، نال عورتیں یہ بیٹھیاں سن وہ بھی اندر، کیونکہ دیکھیں عورتیں تو بلوچ تو اپنی عورتوں کو باہر نہیں نکالتے اس طرح۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو یہ وہ والے بلوچ نہیں ہیں جو غیرت مند ہیں؟ جو غیرت مند ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، بغیرتوں کا کوئی تعلق نہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ مینڈیٹ بھی جعلی قرار دے دیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور PTI قریب آ رہے ہیں،
لیکن مولانا فضل الرحمان نے حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت کے مینڈیٹ بھی جعلی قرار اس لیے دیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور سے ہارے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ بھائی کے پی حکومت کے بھی خلاف ہیں بھارت، اور انہوں نے کہا کہ وفاق کے ساتھ صوبوں میں بھی الیکشن کو مینج کیا گیا، سیاسی لوگ ویسے ہی آپس میں لڑتے ہیں اور الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کرتا، ان جماعتوں سے اختلاف کیا جو موجودہ انتخابات اور اسٹیبلشمنٹ کو تسلیم کر رہی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا نواز شریف منظر نامے سے ہی غائب ہو گئے ہیں، ان کا بظاہر کوئی بڑا کردار نظر نہیں آ رہا، حالانکہ سینئر لوگوں سے ہمیشہ بہتر کردار کی امید رکھی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کا سیاست میں کیا کردار ہوگا یہ انہوں نے خود طے کرنا ہے، جے یو آئی پی ڈی اے کا تعلق اعتدال کی طرف آ رہا ہے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ عید کے بعد جنرل کونسل کے اجلاس میں مستقبل کے حوالے سے پالیسیاں طے کریں گے۔ ملک میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں ریاست کی بہت سی غلطیاں بھی شامل ہیں۔ افغان جنگ کے بعد مہاجرین ایران کی طرف بھی گئے تھے، لیکن ایران نے جنگ کے لیے بیس کیمپ نہیں بنایا، یہ بات ٹھیک ہے۔ مولانا فضل علماء نے ملک میں اسلحہ اٹھا کر لڑنے کی کوشش غیر شرعی قرار دیا ہے، ہم اپنے ملک کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب افغانستان کا دورہ کیا تو بہت سے معاملات پر اتفاق رائے ہو چکا تھا، اب مزید سوچنے کی گنجائش ہے، موجود ہے کہ جنگ افغانستان اور پاکستان دونوں کے لیے مفید نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں جامع حکمت عملی طرف بڑھنا چاہیے، حکمران جماعت تمام جماعتوں کو بلا کر سوچ بچار کریں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب یہ کہا، اور محمد صادق صاحب جو ہیں میں بھی جب گیا تھا وہاں پہ افغانستان میں، اس ٹائم بھی صادق خان صاحب پاکستان کے امبیسیڈر تھے، اب بھی صادق خان صاحب دوبارہ ان کو لگا دیا گیا ادھر، اور وہ ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ کمپیٹنٹ اور ان کا بہت اچھا تعلق ہے وہاں پہ، اور انہوں نے میٹنگیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو آپس کے تعلقات ہیں یہ بھائی جان ٹھیک ہو جائیں گے، بس میں آپ کو یہ بتا دوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو جو بلوچستان میں ہو رہا ہے یہ بھائی ناقابل برداشت ہے۔ مزاحمتی سیاست عمران خان کی مقبولیت کی وجہ ہے، کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 9 مئی واقعات پر سچے دل سے معافی مانگ لیں عمران خان صاحب تو ان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے۔ بانی پی ڈی اے کی مقبولیت کی وجہ مزاحمتی سیاست ہے، تاہم کوئی انقلاب نہیں آئے گا۔ عمران خان چور راستے کے ذریعے انقلاب لانا چاہتے تھے جو ممکن نہیں، تبدیلی صرف جمہوری جدوجہد کے ذریعے ہی آ سکتی ہے، جمہوری جدوجہد کے ذریعے ہی آ سکتی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ سیاستدانوں کے اوپر کیسز بنتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، صرف 9 مئی کے حوالے سے جو کچھ چیزیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے بھی دیکھی ہیں، عمران خان اندر ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کریں، لیکن میرا نہیں خیال کرم، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی مزاحمتی ساری سیاست ہے، تو اگر انہوں نے کر دیا تو پھر کام تو خراب ہے۔ لیکن جو باہر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کے وہ ان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، یہ میں تو 100% دس رہا۔ عمران خان کلا رہے گا جیل چ پیا پرا، اور باہر جڑے نے وہ اپنے مزے کر رہے ہیں، پی ٹی اے کے جڑے کار ورکر نے رہنما نے، کوئی عمران خان کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ بہرحال میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت کچھ کہا ہے بہرحال، اور بہرحال یہ بہت ہی زیادہ باتیں ہیں، کچھ سیاسی باتیں ہوتی ہیں جو میں اکثر سوچتا ہوں کہ سیاستدان ایک دوسرے پہ الزام تو لگاتے ہیں، لیکن لیڈر وہی ہوتا ہے جس میں تدبر، اعتدال، مفاہمتی عمل ہو، یہ آپ کو پتہ، جس کے اندر مفاہمتی عمل بڑھانے کی کرج ہو، تاکہ ملک آگے چلے نا۔ پاجی ملک رک جاتا ہے، مہربانی کرو ایویں الٹیاں سیدھیاں گلاں نہ کریا کرو۔ 26 نومبر احتجاج کے دوران مبینہ ہلاکتیں، وزیر اعظم سمیت دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست خارج، ظاہر سی بات حکومت میں ہے، اور محسن نقوی اور دیگر کے خلاف 26 نومبر کو ڈی چوک کے درمیان جو وہاں پہ ہوا تھا وہاں پہ ہلاکتوں کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے جج افضل مجوکا نے شہری کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے آج ہی فریقین کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جو سنا دیا گیا۔ عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف، محسن نقوی، وزیر داخلہ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست خارج کر دی۔ باقی آپ کو پتہ ہے 26 نومبر کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی جہاں میرچ مارچ کیا تھا، ڈی چوک پہنچے تھے، جس کے بعد علاقہ خالی کرانے کے لیے آپریشن کیا گیا تھا، اور علی امین گنڈا پر بشرا بی بی سچی مچی پھج گئے سن، اور کارکنان بھاگ نکلے تھے۔ پولیس کی جانب سے سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا، اور ٹی ٹی پی نے دعویٰ کیا تھا کہ سینکڑوں افراد کو جاں بحق کر دیا گیا، تاہم بعد میں 12 ہلاکتوں کا دعویٰ سامنے آیا تھا۔ اے تو مسئلہ ہے، اے تو مسئلہ میں پہلے نہیں کہنا، اے تو مسئلہ ہے، تو شروع تو سچ بولو تاکہ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے، شور پا دیں جو غلط، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے پھر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے دوسروں کو، تو یہ بھی ہمارے پاکستان کی ہی جماعت ہے۔ لیکن میں حیران ہوں اس طرح کی الٹی سیدھیاں گلاں کرن تو بعد بھائی پھر کی ہوتے لوگ کہن گے امیچورٹی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان سارے دشمن نے، اے اپنے مان لو بس، میں تو صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اندر بیٹھا ہے
اور ہمارے یار دیکھیں ہمارا لیڈر ہے بھائی, وہ ہمارے ملک کا لیڈر ہے, اسی طرح نواز شریف لیڈر ہے, لیکن کیا کریں کہ وہ آہستہ آہستہ تھوڑی سی اور مزید سیکھ رہے ہیں. جیل سے باہر نکل آئے تو پھر وہ مزید میرے خیال میں سیکھ لین کی چیزیں. آرمی چیف صاحب نے گزشتہ دن کہا تھا ہارڈ اسٹیٹ, تو اس کے بارے میں ایک وضاحت آئی ہے, میں بتا دوں. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ریاست پر حملہ آور ہونے والے عناصر کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی, یہ بتا دیا گیا. فوجی آپریشن نہیں ہو رہا کوئی بڑا ملک میں, لیکن ضرورت پڑنے پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن تو کیا جا سکتا ہے, تو وہ پاکستان میں ویسے ہی ہوتا ہی رہتا ہے. فوج ہر ٹائم اپنا کام کرتی رہتی, لڑتی رہتی ہے بھائی, مان لو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ہم لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں بڑے فنڈ لے گئے, بڑے بجٹ لے گئے, وہ سارا ان کا تو ہر ٹائم ان کا کام ہی آپریشن ہے. میں جھوٹ بول رہے ہیں, دیکھ لو, چیک کر لو, سچ بولو بھائی. میں رمضان شریف میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا, ویسے بھی نہیں الحمدللہ بولنا جھوٹ. فوج سارا دن قربانیاں, سارا دن آپریشن, کدی شہادتاں, تو تسی بہ کے آرام نہ کہتے نہیں ٹھیک تھی, وہ نہیں ٹھیک. میں نے دکھ ہوتا بھائی بس. اور دوسرا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی طرح صوبے کو بھی دہشت گردوں کا اڈا بنانا چاہتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر ہماری مغربی سرحد پر کوئی مہم جو ہوتی ہے تو مسلح افواج لیمن گنڈا پوری اجازت کا انتظار کرتی رہیں گی کیا؟ یہ بھی بات ہوئی ہے حکومت کی طرف سے. اچھا, افغانستان لا کر بسایا گیا, واہ ہم پاکستان سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب بولے عمران خان کے دور میں دہشت گردوں کو پاکستان میں لا کے بسایا گیا تھا, اور سنگین واردات ہوئی جعفر ایکسپریس کی. قابل بہت زیادہ افسوس ہوا یہ جو ہوا ہے جعفر ایکسپریس کا جو BLA نے کیا, اور میڈیا پر بھی پراپیگنڈا ویسے کیا جا رہا تھا. میں بڑا افسوس ہوتا ہے یار, خدا دی قسم, پتہ نہیں کون لوگ نہیں, مجھے لگتا باہر ہی ہوتا ہے. اور بھائی ٹیکے لگاؤ لوگوں کو جو غلط انفارمیشن دیتے ہیں, بس میں تو یہ کہتا ہوں غلط انفارمیشن دینے والوں کو ٹیکے لگائیں تاکہ یہ سدھریں. اور اگر نہیں لگائیں گے, اگر میں بھی غلط بولے تو میں نے بھی ٹیکہ لاؤ بھائی بس, کیونکہ ہم نے تو غلط انفارمیشن دینی کوئی نہیں. جو ہمارے سامنے کریڈیبل سورس سے خبریں آتی ہیں میں تو وہی بات کرتا ہوں. میں اپنے والوں نہیں تلتا بھائی, نہ تلنی ہے. کیوں تلیے؟ اسی واسطے جس سوات اور گرد و نواح میں زلزلہ بھی آ گیا تھا, شدت 4.3 تھے. پاکستان میں زلزلے بھی آ رہے ہیں, تو رمضان شریف میں شیطان جکڑے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو کھل کے بندے مار رہے ہیں وہ شیطان ہی ہیں, تو انہوں نے مارنا بہت ضروری ہے. بس یہ میں دیکھیں نا, یہ سچ بات ہے. اگر رمضان شریف میں شیطان جکڑے ہوتے ہیں, خون خرابہ, یہ تو سر رمضان شریف میں. دنیا میں کافر بھی رک جاتے ہیں کئی جگہ پہ. آپ نے دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے تو رمضان شریف کے تقدس میں رک بھی جاتے ہیں کئی دفعہ, ورنہ تو نہیں رکتے. آج کل تو بہت بدماشی ہے, تو اسی طرح وہ بدماشی پاکستان کے اندر بھی ہے. تو اس لیے BLA BR انہوں تباہ کرو بھائی, سارے مل کے پاکستان کے جو لوگ ہیں یک زبان ہو جاؤ. یہ دوسرے لوگوں کو, پنجابیوں کو شناختی کارڈ دے کے ان کو قتل کرتے ہیں BLA والے, اور یہ کوئی بلوچ نہیں ہے, انہوں نے بلوچوں کا نام بدنام کر دیا ہے. اور ان کا کلا کما انتہائی ضروری ہے. جو دہشت گرد مارے تھے پاک فوج نے, ان کی لاشیں لینے کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے. مارنگ بلوچ ایجنٹ جیسے جو خاتون ہیں, اور اس کے بعد وہاں پہ فائرنگ کر کے ایک افغانی بھائی اور 2 پاکستانیوں کو شہید کر دیا گیا ان کی طرف سے. اور اس کے بعد مارنگ بلوچ اور ان کو جناب اندر بند کر دیتا ہے, 1-2 مہینے واسطے اندر ہی رہنے کو جیل. تو چلو تمہیں بڑا شوق ہے نا, باقی بھی جنہوں نے سنبھالنا ہے نا ملک بھی, جو سنبھال کے پھر رہے بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ سنبھالتے پھر رہے ہیں, بلکہ ہر ٹائم آپریشن کرتے ہیں. جب بھی کوئی اس طرح کی دہشت گرد آتے ہیں تو انہوں نے وہ سارا دن بیچارے شہادتیں دیتے ہیں. سنبھال لیں گے وہ. نفرت پیدا مت کریں اداروں کے خلاف. بس میں شروع دن سے یہی کہتا ہوں, بس کیوں کریں بھائی, کیوں بس اجازت دیں یار. میں دکھ بہت ہونے لگ جاتا جب میں بیان پڑھنا نا لوگوں دے کہ یار پاک فوج کے حوالے نال اور اپنے اداروں کے حوالے نال اپنی من پسند حکومت نہیں ہے تو گالیاں دینے لگتے ہیں, اور ان کو جوڑتے رہتے ہیں, ان کے خلاف ٹرولنگ کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ. کیوں؟ ٹھیک ہے تم کرو ٹرولنگ, اور غلط پوسٹ کرو, انہوں پکڑ لینا پکڑنا لینا, ٹھیک ہے نا. میں تو پہلے ہی کہتا رہتا ہوں کہ بھائی پھڑو جڑے غلط کام کر رہے ہیں, کیونکہ ضروری ہے بھائی, ضروری ہے. بس اداروں کو مضبوط کرنا ہے ہمارا فرض ہے. ایک ہو جو سارے اللہ کا واسطہ ہوں, ایک ہو جو پاکستانی ہوں, مہربانی کرو اداروں کے ساتھ کھڑے ہو جو. حکومتیں آتی رہیں گی, آپ کب لیڈر آ جائے گا, کبھی کوئی لیڈر آ جائے گا. لیکن یہ جو لوگ نفرت پالتے ہیں نا, بس پھر نفرت پالو اور شیئر کرو. ٹویٹ تو لگ جائے گا پتہ, ٹویٹ کرو بے شک, یہ کرو بے شک, پوسٹ کرو, شیئر کرو, غلط انفارمیشن بدنام کرو, وہ سنبھال لیں گے. انہوں نے سنبھالنا ہی ہے. اور انشاءاللہ میں بھی کہتا ہوں کہ سنبھالیں. غلط پوسٹ, غلط ویڈیو اداروں کے خلاف مت کریں. بس ٹھیک ہے بھائی. اگلے ویلاگ اللہ حافظ.